الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الآخر: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصب الحلال فریضۃ من بعد الفرائض، او کما قال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان جمعہ، میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں، آج کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہم عنوان ہے اس نقطۂ نظر سے کہ آج انسانوں کی بھاری اجتماعیت معاشی تنگدستی سے جوجھ رہی، اور پھر اس میں امت مسلمہ کا حال تو اور بھی زیادہ برا ہے. تو آج معاش یا رزق، اس سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ یاد دہانیاں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بہت اہم ہے. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے پاس میں جو رزق کا تصور ہے وہ رزق کا تصور ہی بڑا محدود ہے. جیسے کہ دین کا تصور ہمارے پاس میں بہت محدود ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس میں رزق کا تصور بھی بڑا محدود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آمدنی ہے، جو سیلری ہے، جو تجارت کا نفع ہے، جو ریونیو ہم کو آ رہا ہے، یہی رزق ہے. لیکن ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور دعاؤں پر غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ رزق قرآن میں اور حدیث میں ایک بڑا تصور ہے رزق کا، جو صرف پیسوں تک، مال تک اور سیلری تک محدود نہیں ہے. تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہوگی. دراصل اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، وہ اپنی عطا کے لیے کیا ہے. اپنی عطا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. میرا وجود، میرا جسم، میری روح، میرے جسم کے اندر جتنے اعضاء و جوارے ہیں، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل، میرا علم، میری صلاحیتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت وسیع تصور ہے جو کہیں جو ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم ان اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں ہم کو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ خود فرماتا ہے کہ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے تو اس کا تم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. گننا تو بہت دور کی بات. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر جسم کے اندر 30 ٹریلین سیلز خلیہ ہوتے ہیں، خلیات. ہر خلیہ، ہر سیل 30 ٹریلین مطلب 30 خرب سیل ہمارے جسم میں ہوتے. یہ ہر سیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو کیا ہے؟
عطیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری جو عطائیں ہیں اس کا تم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. اور رزق کا ایک مطلب جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، اور یہ بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آئے گا، کہ میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معلوم ہوگی. وہ دعا کے الفاظ میں یہ ہے کہ اے اللہ تعالی ہم دونوں کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھ، اور ہمیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، یعنی اس کے نتیجتاً جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس اولاد کو بھی تو شیطان رجیم سے محفوظ کر. تو وہاں اولاد کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آئی ہے اس میں رزق کا لفظ آیا ہے. آپ اٹھا کر یہ دعائیں جا کر دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رزق کا مفہوم کتنا وسیع ہے. لیکن ایک سب سے اہم بات میں آپ تمام لوگوں کی، جو لوگ آج سن رہے ہیں اور جو لوگ سنیں گے، ان لوگوں کو میں ایک بہت ببانگ دہل یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ رزق ہمارا مسئلہ ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ رزق ہمارا مسئلہ ہی نہیں. اور یہ میں ایسے ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، کیا آیتیں پڑھی؟ ایک تو سورہ زاریات کی پڑھی کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالی رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے کرم کی وجہ سے اپنے اوپر لے لی ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہے. اور وہ کیسا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے؟ قوت والی، طاقت والی اور متین، بہت مضبوط. تو یعنی ہم سب کا، یعنی دنیا میں جو مخلوقات ہے جو زندہ ہے اور جن کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب کے رزق کا مسئلہ، ان کے سب کے رزق کی ذمہ داری کس کے پاس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم 12واں پارہ پڑھتے ہیں نا، سورہ ہود جب شروع ہوتی ہے، کیا وہ آیت ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. واللہ اکبر. اس زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے، رزق ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اس کو ایک اور دوسرے انداز میں سمجھیے. آپ لوگوں نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب ہم اپنے بطن مادر میں ہوتے ہیں، ماں کی رحم میں ہوتے ہیں، اور 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس بچے میں کیا پھونکی جاتی ہے؟ روح پھونکی جاتی. اور اس کے ساتھ میں اس کے موت تک جو اس کا رزق ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تقدیر کے نوشتے میں، کہ اس بندے کو اتنا رزق ملنے والا ہے. اس کے اندر رزق کی وہ تمام تصورات اور وہ رزق کی تمام فارمز اور شکلیں شامل ہیں، جس میں ہمارا وجود، ہماری زندگی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں، ہمارا ایمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو یہ 4تھے مہینے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے یہ کہ یہ 4تھے مہینے. اور مولانا جو خطبہ پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ یہ رزق ہمارا اسی طریقے سے پیچھا کرتا ہے جب ہم زندہ ہوتے ہیں جس طریقے سے ہماری موت ہماری پیچھا کرتا ہے. یعنی ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک اپنی تقدیر میں لکھا ہوا آخری دانہ یا پانی کا آخری بوند ہم پی نہ لیں، اس وقت تک ہماری موت نہیں آ سکتی. لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیں، یہ دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے گا،
لیکن اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے محنت اور کوششیں کرنے کے لیے کہا۔ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل پر منو سلوا اترتا رہا ہم پر منو سلوا اترے گا۔ ہم کو جو ہے کوشش کرنا پڑے گا اپنے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ یہ جو رزق ملے گا، پہلے کوشش بعد میں توکل، اللہ کے اوپر توکل کوشش کے اور اسباب کے بعد میں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسباب کی فکر نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں اور پھر اللہ سے یہ توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کہا گیا، جب وہ اس کیفیت میں تھی اور اس درخت کے نیچے تھی کہ خذی الیک بجذع النخل، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مریم کو اوپر سے کھجوریں ٹپکا سکتا تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ یہ جو درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ ان کو بھی یہ حکم دیا گیا عمل کرنے کا۔ اور جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، قصب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ قصب الحلال، حلال کمانا، حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرنا فریضہ ہے، فرض ہے، بعد الفرائض، جو دوسرے اہم فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد میں، اور دوسرا اہم فریضہ جو ہے وہ اقامت دین اور دعوت کا ہے، اس کے بعد میں اہم ترین فریضہ جو کیا ہے وہ حلال، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا۔ حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ میں پسند کروں گا کہ رزق حلال کی جستجو میں میری جان نکل جائے، مطلب میری جان اس حالت میں جائے کہ میں رزق حلال کی جستجو میں لگا ہوا ہوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ یہاں جو بات جو ہو رہی ہے نا، وہ رزق حلال کی بات ہو رہی ہے، رزق حلال کی بات ہو رہی، حرام رزق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم کو حرام سے کتنا بچنا چاہیے، پتہ نہیں، میں آج سے بہت سارے میری نشستوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور میں پورے واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں صرف ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرین میں سے ایک، ان سے یہ کہا تھا کہ اے سعد، اگر تمہارے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا داخل ہو جائے تو 40 دن تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ حج۔ ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک ہماری عبادتوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے۔ تو ہم کو حلال اور حرام کی کتنی تمیز کرنی چاہیے۔ یہ بات دوران گفتگو آ گئی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کیا، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جو اسلام حرام اور حلال کی اتنی تمیز کرتا ہے، اتنی تمیز کرتا ہے، اور وہاں جو ہے ہمارے معاشرے سے حلال اور حرام کی تمیز بالکل اٹھ گئی ہے۔ ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہماری آمدنی جو آ رہی ہے وہ حلال طریقوں سے آ رہی ہے یا حرام طریقوں سے آ رہی ہے۔ ہماری جو سچی کمائی ہے اور اس کا اچھا پائپ، اس کا فلٹرڈ واٹر جو آ رہا ہے، اس کے اندر کہیں سے کوئی گٹر کی نالی تو شامل نہیں ہو گئی ہے، اور ہمارے اس رزق حلال کو وہ کیا کر رہی ہے؟ کنٹامنیٹ کر رہی ہے، اس کو گندا کر رہی ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، آپ میں سے ہر کسی کو یہ شکایت ہو سکتی ہے، شکایت نہیں ہو سکتی تو یہ مشاہدہ تو ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں کیا۔ کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے۔ اور بڑی پیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ کیا فرمایا؟
اللہ نے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں کیا دی؟ فضیلت تھی. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، کیا حکمت ہے اس کے اندر. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر آدمی امیر ہو جاتا، بلینئر ہو جاتا، ملینئر ہو جاتا، تو پھر ہمارا کام کون کرتا؟ ہمارے گھر میں جھاڑو لگاتا کون؟ اگر میرے پاس میں بہت پیسہ ہے، میں کیوں کسی کے گھر میں جھاڑو لگاؤں؟ میں کیوں کسی کا ڈرائیور بنوں؟ میں کیوں سویگی اور کیا ہے بلنکٹ اس کے پارسل لے کے آپ کے گھروں پر آؤں تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے؟ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس میں رزق کیا ہے؟ تنگائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق کے معاملے میں کچھ لوگوں کو، اپنی انسانوں کو رزق زیادہ دیا ہے اور کچھ لوگوں کو رزق کم دیا ہے. لیکن یہ کم اور زیادہ رزق دینے میں بھی جو ہے سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. آپ سورہ فجر پڑھتے رہتے ہیں اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں، اکرمہ و نعمہ فیقول ربی اکرمن، کیا کہتا ہے انسان کہ جب ہم کسی انسان کو ابتلا میں، آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس کے رزقوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا؟ عزت بخشی. فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب اسی ایک شخص کو جب رزق کم کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کر دیا؟ ذلیل اور رسوا کر دیا. عزیزان گرامی، یہ رزق کا کم اور زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو ہم کو سمجھنا ہے. ہم سورہ ملک کے شروع میں پڑھتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت اور حیات، یہ زندگی، یہ رزق کا بڑھانا اور رزق کا کم کرنا، یا رزق دے کر رزق کو چھین لینا، یہ سب اس لیے رکھا ہے کہ ہم آزمائیں تم لوگوں کو. مسلیان اکرام، جو بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا سورہ فجر کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رزق یا کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے اس میں بھی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے بندے کی، اور جس کو کم رزق دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عطاعت کو محدود کیا جاتا ہے اس میں بھی بندے کی آزمائش ہے. اور جو آیت میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھ کر سنائی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے زندگی میں کہ ہم میں سے کون بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے. اسی لیے یہ زندگی اور موت کا چکر اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے اس پورے کائنات کے اندر. اور ہمارے لیے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو آپ یاد رکھیے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں تم کو دے رہا ہوں. اور عربی اسلوب کے مطابق یہ جو لَأَزِيدَنَّكُمْ کا اسلوب ہے، اس میں لام تاکید ہے اور نون مشدد ہے، جس کی معنی ہے کہ میں ضرور بالضرور، یعنی ایمفسس ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں ضرور بالضرور تم کو زیادہ دوں گا. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر الحمدللہ کہیں. شکر گزاری یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر شکر گزاری کریں یا الحمدللہ کہیں، دل سے مانیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہیں. اور پھر شکر گزاری کا جو سب سے اہم اور عملی پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں، خرچ کریں، صرف کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کو حرام کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہ کے کاموں میں یہ پیسے کو نہ لگائے، نہ خرچ کرے۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی ناراض ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو کم دیا گیا ہے وہ اس بات پر اکتفا کریں، قناعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے مجھے کچھ کم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی اور ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نچلے تر لوگوں کو دیکھو تو تم کو یہ احساس ہوگا کہ کیا کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ جب تک ہم ان کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ موٹیویشن، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موٹیویشن ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز وہ دھوپ کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، ان کے پیروں میں چپل نہیں تھے، تو ان کے دل میں یہ شکایت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہے۔ سامنے ان کی نظر پڑی تو ان کو ایک ایسا آدمی نظر آیا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، تو وہ فوراً جو ہے سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے تو صرف پیروں میں چپل نہیں ہے، سامنے جو آدمی چل رہا ہے اس کے پاس میں پیر نہیں ہے۔ تو جب تک ہم دنیاوی معاملات میں دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو ہم سے کمتر ہے، اس وقت تک اللہ کا شکر کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک دینی معاملات ہے، دینی معاملات میں ہم کو ہم سے اونچے تر کے لوگوں کو، ہمارے سلف صالحین کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپ کا اور میرا اور دنیا کے ہر آدمی کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں وسعت کیسے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے رزق کو بڑھا دے۔ تو میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تاکید آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے رکھی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، مغفرت چاہو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سے جو لگی ہوئی آیتیں ہیں آپ اس کو پڑھیں گے سورہ نوح میں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ حضرت نوح ان سے کہتے ہیں کہ تم جب جتنا زیادہ استغفار کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گا، زمین اور آسمان سے تم کو نعمتیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد دے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو مال دے گا۔ تو استغفار جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، استغفار میں یہ بھی ایک جہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن سے خطا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو کتنی مرتبہ جو ہے استغفار کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رزق میں توانائی آئے، ہمارے رزق میں وسعت ہو، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا قرآنی نسخہ جو ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ سورۃ طلاق کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ سوچئے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگیوں میں سے نکلنے کے لیے راہیں نکالتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کے عبادت گزار بندے بن جائیں، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو وہ ایک تنگی میں سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جو آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہے، اور اس کو ایسے جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ من حیث لا یحتسب، یعنی ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گا جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ تقوی
بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کی معنی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈریں، ہم ایسا کوئی کام کرنے سے ڈریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ پر تقویٰ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، کمال تقویٰ کرتا ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکالتا ہے، لیکن جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، لیکن اس سے پہلے ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس رزاقیت کی صفت جو ہے اس کے اوپر توکل کریں، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم کو دے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو دیتا ہے۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے اور جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی معنی ہوتی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میں ہمدردی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو ان کی مدد کریں، سلام اور دعا کریں، ملتے رہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، چچا بھتیجا جھگڑ رہے ہیں، باپ بیٹا جھگڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے جھگڑ رہا ہے، مطلب جہاں دیکھے وہاں ہم کو صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ میرے چچا، میری پھپھی، میری خالہ، میرے چچا زاد بھائی، میرے پڑوسی، ان کے کیا حالات ہے، وہ کن مشکلات میں مبتلا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے اولین حقدار آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا چچا زاد بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی خالہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی ماموں ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں آپ کو دوگنا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہہ کر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، 2 جمع 2، 4 رکعت سنتیں چاشت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور احادیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو آپ بتائیے کہ ہم کو کس کی ضرورت رہے گی؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، تو ہم کو دنیا میں کسی اور سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔